فوراً ہی وہاں سے خون ابل پڑا۔ لمحے بھر کو تو یوں محسوس ہوا جیسے اس خون کے نکلنے سے برازو کو لذت محسوس ہوئی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے سے رک گیا۔ اس نے تھوک نگلنے کی کوشش کی تو کھانسنے پر مجبور ہو گیا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں مایوسی کی جھلک نمودار ہوئی۔ وہ زیر لب کچھ بولا، غالباً اس نے اپنے آپ کو گالی دی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی گردن میں جو سوراخ ہے یہ خطرناک ثابت ہوگا۔ اس قسم کے زخم کے بعد اپنے طاقتور حریف سے لڑنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے سمجھداری سے کام لیا اور دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور اپنے شاگردوں کو اشارہ کر دیا گویا اب ان کی باری تھی اور وہ ان کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ شاگردوں کی ٹولی تیزی سے آگے بڑھی۔ ٹائیگر ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پھر اس نے پلٹ کر دیکھا تو برازو اپنی جگہ موجود نہیں تھا۔ وہ نہ جانے اچانک ہی کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اب ٹائیگر کے لیے کچھ سوچنا بیکار تھا۔ اس نے شاگردوں کی ٹولی پر نگاہ ڈالی اور ان میں سب سے طاقتور حریف کو منتخب کر لیا۔ اچانک اس نے ایک لڑکے کو چاقو نکالتے بھی دیکھ لیا۔ ٹائیگر کو غصہ آ گیا۔ کنگ فو کا طالب علم اور ہتھیار، گویا ان لڑکوں کو جیسے تیسے کام نکالنے کی تربیت دی گئی تھی۔ یہ لڑکے تعداد میں 12 تھے۔ ٹائیگر کے ہاتھ پاؤں مشینی انداز میں چلنے لگے۔ اب وہ خطرناک وار استعمال کر رہا تھا۔ موت اس کے ذہن پر سوار ہو گئی تھی۔ ہر وار میں کسی نہ کسی کو موت سے ہمکنار کرتا جا رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں بازار لاشوں اور زخمیوں سے بھر چکا تھا۔ جو مر چکے تھے وہ ساکت تھے اور جن پر جان کنی تاری تھی ان کی کراہوں سے بازار گونج رہا تھا۔ ٹائیگر نے ایک لڑکے کی طرف دیکھا۔ اس کے پورے چہرے پر اس کے پنجے کا نشان موجود تھا۔ اگر یہ لاش فانگ کے سامنے سے گزری تو وہ فوراً ہی پہچان لے گا کہ یہ کس کے کمال فن کا نتیجہ ہے۔ ٹائیگر نے اطراف پر ایک سرسری نگاہ ڈالی اور پھر ایک طرف چل دیا، جیسے وہ اس خوفناک جنگ میں شامل نہیں تھا بلکہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ تماشا دیکھنے میں محو رہا تھا۔ چائنا ٹاؤن نامی اس علاقے کے اس خطرناک حصے میں ٹائیگر نے جو کچھ کیا تھا وہ معمولی بات نہیں تھی اور نہ ہی یہ ایسا معاملہ تھا جسے بلایا جا سکتا۔ بازار میں کوہرام مچ گیا۔ وہ معصوم اور کمزور لوگ جو بلیک سرکل کے غنڈوں سے بے حد تنگ تھے اور ہر وقت اپنی سلامتی کی دعائیں مانگتے رہتے تھے، وہ اس صورتحال سے بے حد خوش تھے اور ٹائیگر کو رحمت کا فرشتہ سمجھ رہے تھے۔ ٹائیگر بازار سے نکل کر ایک اور گلی میں داخل ہوا اور تیز تیز چلنے لگا، کیونکہ ہجوم اب اس کے پیچھے چلنے لگا تھا اور وہ اس سے ہٹ کر ایک مخصوص اڈے کی طرف نکل جانا چاہتا تھا جسے اس نے گھومنے کے دوران میں خاص طور سے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا۔ اسے اس قدر زبردست صورتحال سے گزرنے کے بعد حیرت ہوئی تھی۔ ابھی تک پولیس نے جانک کر بھی اس بازار میں نہیں دیکھا، گویا یہ ہنگامے ان کے لیے معمول کی بات تھی، یا پھر وہ غیر ترقی یافتہ ملک کی پولیس کی طرح اسی وقت موقع واردات پر پہنچتی تھی جب کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ چند تنگ سی گلیوں سے گزر کر وہ دوڑتا ہوا ایک نیم تاریک سی گلی میں داخل ہو گیا۔ اگرچہ وہ مقام اس گلی میں نہیں تھا جہاں وہ جانا چاہتا تھا، لیکن اسے توقع تھی کہ ہجوم کے وہ جالے ضرور آئیں گے جو اب بھی دوڑتے ہوئے اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ تعاقب کا کوئی مقصد نہیں تھا، بس وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی طرف کھنچے چلے آ رہے تھے۔ نیم تاریک گلی سے گزرنے کے بعد ٹائیگر نے ایک ڈیوڑی دیکھی۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں روشنی بھی نہیں تھی۔ ٹائیگر بے دھڑک اسی راہداری میں گھس گیا اور دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر وہ وہیں کھڑا آہٹ لیتا رہا۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں گلی کے دور افتادہ کونے پر گونجتی رہیں اور پھر معدوم ہو گئیں۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لی۔ بعض اوقات قدردانوں سے پیچھا چھڑانا بھی ایک اچھا خاصا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ابھی وہ اس جگہ سے نکلنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ مان فضا پولیس کاروں کے سائرن سے گونج اٹھی۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر بڑی ہی تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ پولیس کی آمد کے بعد اسے مطلوبہ جگہ جانا چاہیے یا نہیں۔ وہ واردات کے مقام سے بھاگتا ہوا ادھر آیا تھا، لہٰذا وہاں کے لوگوں سے پولیس کو یقیناً یہی اطلاع ملے گی کہ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ایسی حالت میں پولیس اسے اسی مقام پر تو ظاہر ہے تلاش نہیں کر سکتی، اس لیے ٹائیگر نے سوچا کہ اسے مطلوبہ مقام پر ضرور جانا چاہیے۔ وہ جہاں دبکا ہوا تھا وہاں سے نکل کر باہر گلی میں آ گیا اور اس کی نیم تاریکی میں کسی ہیولے کی طرح چلنے لگا۔ چند گلیوں میں گھومنے کے بعد وہ ایک ایسے بازار میں پہنچ گیا جہاں اس نے آنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ یہ بیسواؤں کی گلی تھی اور یہاں ایسی عورت نما ہستیوں کا بسیرا تھا جو نسوانیت اور پاکیزگی کے نام پر دبا تھی۔ یہیں ٹائیگر نے ایک لڑکی دیکھی تھی۔ نہ جانے اس لڑکی کو دیکھ کر اسے یہ احساس کیوں ہوا تھا کہ وہ اسے پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہے۔ جب وہ بازاروں میں گھوم پھر کر مشکوک مقامات کا جائزہ لے رہا تھا تو اس نے بعد میں اس لڑکی سے ملاقات کا تہیہ کر لیا تھا۔ لڑکی چینی نیاد تھی، اگرچہ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کا چہرہ اجڑا اجڑا سا تھا، جیسے پاکیزگی رخصت ہونے کے بعد چہرے پر خباثت یا شیطنیت کا بسیرا نہیں ہو سکا تھا۔
اور وہاں ویرانی ہی ویرانی باقی رہ گئی تھی۔ ٹائیگر کی حسیات نے اسے بتا دیا تھا کہ یہ لڑکی اپنا سب کچھ لٹا دینے کے باوجود بھی اس ماحول سے مانوس نہیں ہو سکی۔ اس نے خود کو ایک چلتی پھرتی لاش سمجھ رکھا تھا اور اس لاش کی تدفین کے انتظار میں زمانے کو اس بے نام سی زندگی کا خراج ادا کر رہی تھی۔ بازاروں میں ایک بار پھر ویسا ہی رش ہو گیا تھا جیسا کہ اس نے چند گھنٹے قبل دیکھا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے چند گلیاں چھوڑ کر واقع ایک بازار میں جو خونریزی ہوئی تھی۔ لوگوں کی اکثریت نے اسے ذہن سے جھٹک کر خود کو دل بہلاؤں میں مصروف کر لیا تھا۔ ٹائیگر کو اس شہر سے نفرت ہو گئی۔ یہ شہر نہیں، درندہ نما آدمیوں کا جنگل تھا۔ یہاں کی ہر شے پر اسے دھوکے کا گمان ہونے لگا تھا۔ روشنی چمکدار اندھیرا محسوس ہوئی اور کہکہوں کی اوٹ سے کراہوں کا گمان ہونے لگا۔ ان لمحوں میں سونی کا خیال اس کے لیے سہانے روح بن رہا تھا۔ بار بار اس کا سیمی پیکر اس کے تصور پر ابھرتا اور وہ یہ سوچ کر دل ہی دل میں کانپ جاتا کہ اگر فانگ سونی کو اغوا کر کے ہانگ کانگ لانے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ خوشنما پھول جیسی لڑکی پتی پتی ہو کر بکھر گئی ہوتی اور پھر نہ جانے اب تک کتنے پاؤں ان پتیوں کو مسلتے ہوئے گزر چکے ہوتے۔ ٹائیگر چلتے چلتے رک گیا۔ ایک بوڑھا آدمی اچانک ہی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ٹائیگر کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ بیٹا، میں بیکاری نہیں ہوں، لیکن مجھے بیک کی ضرورت ہے۔ جب تم بیکاری نہیں ہو تو تمہیں بیک کی کیوں ضرورت ہے؟ ٹائیگر نے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ میری نسوں میں خون منجمد ہونے لگا ہے، میں اس کا بہاؤ تیز کرنا چاہتا ہوں۔ بوڑھے نے بڑی بے بسی سے جواب دیا۔ آج میں کام پر نہیں جا سکا، ورنہ… ٹائیگر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص واقعی بھیک منگا نہیں ہے، لیکن منشیات کی طلب نے اسے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیا ہے۔ کیا تم نشے کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، لیکن بیٹا تم کبھی اس ناپاک نشے کو ہاتھ نہ لگانا۔ یہ بات ایک گراہ کی طرح بوڑھے کے سینے سے نکلی اور ٹائیگر کے دل میں پیوست ہو گئی۔ پھر تم کیوں خود کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ ٹائیگر اسے دریافت کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس لیے کہ میں مجبور ہوں، اگر میں ایسا نہ کروں تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایسی زندگی بلا کس کام کی؟ ٹائیگر کا لہجہ ناگوار ہو گیا۔ سچ کہتے ہو، لیکن میں مر بھی تو نہیں سکتا۔ بوڑھے کا لہجہ آنسوں سے بھیگ گیا۔ اگر میں مر گیا تو وہ میری کمی پوری کرنے کے لیے میرے بیٹے کو منشیات کا عادی بنا دیں گے۔ میں اپنے بچے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ ٹائیگر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ درندگی کے پنجے یہاں اس قدر گہرائی تک دس چکے ہوں گے۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنی جیب میں رینگ گیا اور اس نے ایک نوٹ بوڑھے کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ جاؤ، چند دنوں کی بات ہے، پھر تمہارے دکھ کٹ جائیں گے۔ بوڑھے کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اگر یہ تمہاری دعا ہے تو بیکار ہے، کیونکہ خدا نے اس علاقے کے مظلوموں کی دعائیں سننا ایک عرصے سے بند کر رکھی ہیں، اور اگر یہ دعویٰ ہے تو تم اپنے چھوٹے منہ سے بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ خدا کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ٹائیگر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ نیکی کی علامت تھا اور کچھ لوگ اسے نیکی کا دیوتا بھی سمجھتے تھے، لیکن ابھی وہ خود بھٹک رہا تھا۔ بدی کے دیوتا فانگ کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ اس کا عزم پختہ ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ وقت کی لگامیں گھسیٹ کر اس کی منہ زوری کا دم توڑ ڈالنے میں اپنی توانائی کا آخری قطرہ تک نچھاور کر دے گا۔ اسی بازار میں اسے دیواروں کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے اور اونگتے ہوئے کئی نشے باز دکھائی دیے۔ اب اسے ان سے نفرت نہیں بلکہ ہمدردی محسوس ہونے لگی، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ لوگ دانستہ نہیں بلکہ مجبوری کی حالت میں ایسا کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ اطراف میں بکھری ہوئی ان زندہ لاشوں کے درمیان سے گزرتا ہوا آگے ہی آگے بڑھتا رہا، حتیٰ کہ اس عمارت کے قریب پہنچ گیا جہاں اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ عمارت کے چند دروازے کھلے ہوئے تھے اور ان میں عورتیں یوں کھڑی نظر آ رہی تھیں جیسے شیطان نے ان میں سے ہر ایک کو گناہ کی صلیب پر لٹکا رکھا ہو۔ چند دروازے بند بھی تھے۔ ٹائیگر متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اسے وہ مخصوص لڑکی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ ٹائیگر کو دروازہ یاد نہیں رہا تھا۔ اس نے بند دروازوں کی طرف دیکھا اور پھر ایک کھلے دروازے میں کھڑی عورت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے اسی سے لڑکی کے بارے میں معلوم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ لڑکی بے حیائی کا کھلا اشتہار تھی۔ وہ ٹائیگر کو اپنی طرف متوجہ پا کر مسکرانے لگی تو ٹائیگر نے ایک بے ساختہ قسم کی ابکائی لیتے ہوئے اس سے مطلوبہ لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ اسے چھوڑو، میرے ساتھ آؤ، عورت نے جلدی سے کہا۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، ٹائیگر اغرایا۔ مجھے صرف اسی لڑکی سے ایک ضروری کام ہے۔ اوہ، اگر تم شناخت کا تذکرہ کر رہے ہو تو اب ہر ضروری کام بھول جاؤ۔ کیا بک رہی ہو؟ ٹائیگر کا لہجہ مزید بگڑ گیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک نوٹ نکالا اور اسے مٹھی میں دبائے کھڑا رہا۔ عورت کی لالچی نگاہ اس نوٹ پر جم کر رہ گئی۔ یہ نوٹ تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹائیگر کے لہجے میں یک نرمی پیدا ہو گئی۔
میں جانتی ہوں، لیکن تم اس کے بدلے میں شاید صرف شناہی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو۔ ہاں، ٹائیگر نے کہا۔ اس کا دروازہ بتاؤ۔ دروازہ بند ہے اور تم اسے نہیں کھول سکو گے، اچھے لڑکے، کیونکہ وہ لڑکی اپنے باغیانہ خیالات کی سزا بھگت رہی ہے۔ اس کا کمرہ کون سا ہے؟ ٹائیگر نے جلدی سے نوٹ آگے عورت کی طرف بڑھا دیا۔ اس کی بے چینی ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ مان ایک دروازہ دھماکے سے کھلا اور پھر اس میں سے کوئی چیز اڑتی ہوئی باہر سڑک پر آ گری۔ اینڈ ٹائیگر کے قریب یہ چیز وہی لڑکی تھی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ تیزی سے لڑکی کی طرف جھپٹا، اسے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ لڑکی نے آخری بار آنکھ کھول کر اس کی طرف دیکھا، پھر اس کی گردن ڈھلک گئی۔ ٹائیگر نے آہستہ آہستہ اسے وہیں سڑک پر لٹا دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ پورے بازار میں سناٹے کی حکومت تھی۔ جس کمرے سے لاش باہر آئی تھی، اس کے اندر سے ان گنت قہقہوں کی گونج بازار اور سناٹے کو مجروح کر گئی۔ ٹائیگر پنجوں کے بل کسی ایسے چیتے کی طرح دروازے کی طرف چلنے لگا جو اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہو۔ ٹائیگر کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں خون کی بجائے شرارے دوڑنے لگے ہوں۔ اس لڑکی کو پہلی نگاہ میں دیکھ کر اس نے جو تاثر قائم کیا تھا، اس میں اب کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ یقیناً وہ دوسری جسم فروش لڑکیوں سے مختلف تھی، اور اس کا یہ مختلف ہونا ہی بالآخر اس کے لیے مہلک ثابت ہوا۔ سفاک درندوں نے اس معصوم لڑکی کو انجام کار عبرتناک موت سے ہمکنار کر دیا تھا۔ اس کے قدم اس دروازے کی طرف اٹھ رہے تھے جہاں سے لڑکی کی لاش باہر پھینکی گئی تھی، لیکن اس کی نگاہیں اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ لڑکی کی لاش سے ماحول میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ دروازوں میں استادہ گناہ کی زندہ تصویریں ساکت ہو کر رہ گئی تھیں۔ کسی عورت کا ہاتھ کسی کو اشارہ کرنے کے لیے نہیں اٹھ رہا تھا۔ ہر ہونٹ مسکراہٹ سے بے نیاز ہو چکا تھا اور ہر رخسار سے جیسے کسی نے خون نچوڑ دیا تھا۔ آنکھیں دہشت کے منجمد تاثر سے مردہ لگ رہی تھی، اور ان بازاری عورتوں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گما کر ان سب کو پتھر بنا دیا ہو۔ ٹائیگر نے کنکھیوں سے اس عورت کی طرف بھی دیکھا جو اسے اپنی طرف راغب کرنے کی ناکام کوشش کر چکی تھی، لیکن اب وہ عورت بھی گناہ کی صلیب پر لٹکی ہوئی ایک ساکت لاش ہی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی سی تھیں اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا جیسے گردن کسی پھندے میں ڈال کر دبا دی گئی ہو۔ کچھ دیر قبل یہی عورت بے حیائی کا کھلا اشتہار تھی، لیکن اب تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دہشت کے علاوہ زندگی کے باقی تمام تاثرات سے یکسر عاری قسم کی عورت ہو۔ جس کمرے سے لاش باہر آئی تھی، اس میں سے اب بھی درندگی آمیز قہقہے سنائی دے رہے تھے۔ ان قہقہوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اندر کم از کم 6 آدمی موجود ہیں۔ ٹائیگر کو مرنے والی لڑکی کی آخری نگاہ یاد آ گئی۔ اس کی کن پٹیاں غصے سے سلگ اٹھی اور اسے یوں لگنے لگا جیسے خون غضبناک سانپوں کی طرح اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہو اور پھنکارتا جا رہا ہو۔ لڑکی کی نگاہ میں بے بس فریاد تھی، اپنے خون کے انتقام کی فریاد۔ شاید وہ ٹائیگر کو یہ بھی بتانا چاہ رہی تھی کہ اس کا یہ عبرتناک انجام صرف اس وجہ سے ہوا کہ گزشتہ روز اس نے ٹائیگر سے چند باتیں کی تھیں، ایسی باتیں جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ان لوگوں کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند کرنا چاہتی ہے جنہوں نے اسے زبردستی اس قصاب کی دکان پر بٹھا دیا تھا، اور جن کی خواہش تھی کہ وہ ہر آنے والے کتے کو تقاضا کرنے پر کچھ نہ کچھ ضرور پیش کرے۔ ٹائیگر دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ لڑکی کی لاش باہر پھینکنے کے بعد اندر موجود شیطانوں نے دروازہ ایک بار پھر بند کر دیا تھا۔ ٹائیگر کے ٹھٹکنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ وہ حیران تھا کہ جب ان لوگوں نے اس معصوم لڑکی کو قتل کر کے اس کی لاش باہر پھینک دی ہے، تو اب وہ اندر بند ہو کر کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ یقیناً اندر ان کی دلچسپی کا کوئی اور سامان موجود ہوگا۔ اس خیال کے تحت ٹائیگر نے پوری قوت سے دروازے پر ایک ٹھوکر رسید کی۔ دروازہ معمولی لکڑی کا بنا ہوا تھا، اس کے پرزے اڑ گئے۔ دروازہ ٹوٹنے کی آواز پورے بازار میں سنی گئی تھی اور وہاں موجود ہر شخص اس طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اندر سے آنے والے قہقہوں کی آوازیں بھی دم توڑ گئی تھی۔ ٹائیگر کسی چیتے کی طرح جست لگا کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی اسے 5 آدمی نظر آئے۔ وہ بری طرح نشے میں دھت تھے۔ انہوں نے کمرے میں موجود سامان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا اور الماری یا صندوق سے نکلے ہوئے مقتول لڑکی کے کپڑے ایک دوسرے کی طرف اچھال کر خوش ہو رہے تھے۔ یہ درندگی کی ایک نادر مثال تھی۔ ٹائیگر نے کمرے میں داخل ہو کر قریب تر آدمی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کے ہاتھ میں لڑکی کی قمیص تھی۔ اس نے ٹائیگر کا بڑھتا ہوا ہاتھ دیکھا تو قمیص اس کی طرف اچھال دی اور اگلے ہی ساتھ اس کے حلق سے ایک قہقہا ابل پڑا۔ اس سے قبل کہ اس کے ساتھی بھی اپنے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے لڑکی کے کپڑے اچھالتے اور قہقہے لگاتے، ٹائیگر نے دونوں ہاتھوں سے پہلے آدمی کو تھام کر اچھالا اور پھر اس کا وجود فضا میں بلند کپڑے میں لپٹتا چلا گیا۔ اس شخص کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکل گئی۔
لیکن اس کا وجود کپڑے میں یوں لپٹا ہوا تھا کہ فوری طور پر اس کے ساتھیوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ ان کی دانست میں اس شخص کی چیخ بھی اظہار لذت کے طور پر نکلی تھی۔ اس احساس کے تحت وہ سب کے سب کھلکھلا کر ہنس پڑے اور ان کے گرجدار کہکہوں سے کمرے کا ماحول گونج اٹھا۔ چند لمحوں تک پہلے نشے باز کا جسم مقتول لڑکی کی قمیص میں لپٹا فضا میں ٹائیگر کے ہاتھوں میں چکراتا رہا، پھر وہ دروازے کی طرف گرا اور اڑتا ہوا باہر سڑک پر جا گرا۔ یہ وجود مقتول لڑکی کے قریب ہی گرا تھا۔ چند لمحوں تک وہ تڑپتا رہا، پھر ساکت ہو گیا۔ ٹائیگر کے حلق سے بھی ایک کہکہا ابل پڑا۔ نشے بازوں کے کہکہے اب بھی بلند ہو رہے تھے اور بہکے ہوئے ذہنوں میں یہ بات نہ آ سکی کہ ان کا ایک ساتھی ہلاک ہو چکا ہے اور کوئی موت بن کر ان کے سروں پر پہنچ چکا ہے۔ ٹائیگر نے دوسرے آدمی کو پکڑا اور اسے فرش پر دائرے کی شکل میں گھمانے لگا۔ یہ بیلے رقص کا شاندار انداز تھا۔ ٹائیگر کی گرفت میں رقص کرنے والا پہلے تو ہنستا رہا، پھر اس کے حلق سے بھی ایک دلدوز چیخ نکل گئی اور وہ اڑتا ہوا باہر سڑک پر جا گرا۔ اس مرتبہ بھی اس کے باقی ماندہ ساتھیوں نے کہہ لگائے تھے۔ ان کی دانست میں یہ بھی ایک کھیل تھا۔ باہر جا کر گرنے والا دوسرا وجود بھی چند لمحوں تک کانپنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ ٹائیگر نے ان لوگوں کے لباس سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ بلیک سرکل سے ہی تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک نشے میں اتنا دودھ تھا کہ ان کا ذہن حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اور جب سچائی ظاہر ہوتی تھی تو وہ مدافعت کرنے کی مہلت بھی نہیں ملتی تھی۔ وہ چیخ کر اپنے ساتھیوں سے اس ہولناک حقیقت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن ساتھی اس کی چیخ کو ایک تفریحی نعرہ سمجھ کر مزید خوش ہوتے تھے۔ اگلے چند منٹوں میں باقی تینوں بھی کمرے سے نکل کر سڑک پر پہنچ گئے تھے اور ان پر موت طاری ہو گئی تھی۔ جس طرح وہ لڑکی کی لاش پر کہکہے لگا رہے تھے، اسی طرح انہوں نے غیر شعوری طور پر اپنے ساتھیوں کی لاشوں پر بھی کہکہے لگائے تھے۔ صرف آخری آدمی اپنے دوستوں کے کہکہوں سے محروم رہا تھا، اور یہی کمی ٹائیگر کے کہکہوں نے پوری کر دی تھی۔ وہ باہر آیا تو سڑک پر لڑکی کی لاش کے گرد اس کے 5 قاتلوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں، اور بازار میں سناٹے کی حکومت طاری تھی۔ تمام دروازے بند ہو چکے تھے اور ہر جسم فروش عورت نے خود کو اپنے کمرے میں چھپا لیا تھا۔ ماسٹر تاؤ ایک کھمبے کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ اس کی چمکدار آنکھیں رات کے ملگجے اندھیرے میں ایسی علامات دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جو سونی کے لیے کسی خطرے کا اظہار کر سکیں۔ سونی اس کے قریب ہی کھڑی ایک مال بردار جہاز کی طرف دیکھ رہی تھی، جس پر معمول سے کہیں زیادہ بوجھ لادا گیا تھا اور دریائے وانگپو کی لہروں پر یوں ڈولتا ہوا کسی نامعلوم منزل کی طرف بڑھ رہا تھا جیسے کچھ ہی دور جا کر غرق ہو جائے گا۔ رفتہ رفتہ یہ مال بردار جہاز اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہر طرف سے مطمئن ہو کر ماسٹر تاؤ نے نرمی اور محبت سے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور کہا، آؤ چلیں، ہمیں اب جلد از جلد ایئرپورٹ پہنچ جانا چاہیے۔ سونی نے ایک طویل سانس لی اور اس کے ساتھ چل دی۔ ٹائیگر کے جانے کے بعد وہ چپ چپ سی تھی اور کھوئی کھوئی نظروں سے یوں دیکھنے لگی تھی جیسے دنیا بھر میں بالکل تنہا رہ گئی ہو۔ شہزاد ٹائیگر کے لیے اس کے دل نے جس طرح دھڑکنا شروع کیا تھا، اس سے سونی کو اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اب اس کی دنیا صرف اسی نوجوان کی رفاقت میں آباد رہ سکتی ہے، اور اس کے بغیر وہ بالکل ادھوری ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ٹائیگر کون ہے اور کیا ہے، اس کے باوجود وہ اس اجنبی کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی۔ 1 گھنٹے بعد سونی اور ماسٹر تاؤ پیکنگ کے ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ ان کے قدم خاموشی سے ایئرپورٹ کی عمارت کے فرش پر متحرک تھے اور وہ دھات کے بنے ہوئے ایک عظیم الشان متحرک زینے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ماسٹر تاؤ نے اپنے ذاتی اثر و رسوخ سے کام لے کر سونی کے لیے بندوبست کیا تھا۔ وہ متعلقہ پائلٹ کے پاس جا پہنچا، جس سے کچھ دیر سرگوشیوں میں باتیں ہوتی رہی۔ پھر وہ ڈاک کے ان تھیلوں کی طرف متوجہ ہو گیا جو اس جہاز کے ذریعے جانے والے تھے۔ کچھ دیر وہ ڈاک کے تھیلوں کو ٹٹولتا رہا، پھر مطمئن انداز میں سر ہلانے لگا۔ اس نے سونی کو اطمینان دلانے کے لیے چند باتیں کی اور پھر خدا حافظ کہتا ہوا وہاں سے رخصت ہوا تو سونی اس دیو پیکر کارگو پلین کی تاریکی میں غائب ہو چکی تھی۔ جہاز سے باہر آ کر ماسٹر تاؤ اس وقت تک وہاں کھڑا رہا جب تک جہاز نے زمین نہیں چھوڑ دی۔ اگلے روز علل صبح جہاز شنگھائی کی سرزمین سے چھو رہا تھا تو سونی تھکن سے نڈال ہونے کے بعد گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایک سپاہی نے آ کر اسے جگایا۔ اس سپاہی کے کندھے سے رائفل جول رہی تھی۔ وہ اسے جہاز سے باہر لایا اور ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ایک سیاہ لیموزین کھڑی تھی۔ سپاہی نے سیاہ گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا۔ سونی نے اندر جا کر دیکھا، کار میں 50 سال کا ایک بوڑھا بیٹھا تھا جس کے چہرے پر اسے دیکھ کر نرم سی مسکراہٹ پیدا ہو گئی۔ سونی اس بوڑھے کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ بوڑھے نے اسٹیل کے فریم کا خوشنما چشمہ لگا رکھا تھا۔ سونی کے بیٹھتے ہی اس نے اپنی گود میں رکھا ہوا بریف کیس کھولا اور اس میں سے چند کاغذات نکال کر ان کا جائزہ لینے لگا۔ پھر اس نے دوبارہ سونی کی طرف دیکھا
اس بار اس کی مسکراہٹ مزید شفقت آمیز تھی۔ کار کا سفر ایک سرکاری اڈے پر ختم ہوا جہاں سونی کو بہترین ناشتہ دیا گیا۔ ناشتے کے نصف گھنٹے بعد چینی ایئر فورس کا ایک طیارہ سونی اور چینی سفیر کو لے کر فضا میں بلند ہو گیا۔ موسم سرما کے اثر سے ٹھٹھرے ہوئے آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہوئے اس طیارے کا رخ یونان کی جانب ہو گیا۔ سونی جس سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی وہ کھڑکی کے قریب تھی اور سونی اس کھڑکی سے باہر کے یخ بستہ ماحول کا نظارہ کر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے چاروں طرف ایک منجمد سا سمندر پھیلا ہوا ہو۔ باہر کا نظارہ کرتے کرتے اچانک سونی کو فانگ یاد آ گیا۔ وہ اس خوفناک شخصیت کے بارے میں غور کرتے ہوئے سر سے پاؤں تک کانپ گئی۔